میرے دوستو، ہمارے جمعیت علماء کے جو قائدین گزرے ہیں، شیخ الہند سے لے کر حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ تک، یہ صرف میدان علم کے ہی شہسوار نہیں تھے، یہ سیاست کی ان باریکیوں کو بھی سمجھتے ہیں، حالات کی نبض پر ان کی انگلیاں ہمیشہ رہی ہیں، اور حالات کو سامنے رکھ کر ہی انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ حالات کا کب کیا تقاضا ہے، اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ اور یہ تو علوم نبوت کے سمندر کے شناور تھے، ان کے سامنے تو ان کے ہر عمل کے لیے اسوہ نبوی میں نمونہ ہے۔ آخر جب عبداللہ ابن ابی نے شرارت کی اور انصار اور مہاجرین کو لڑانے کی کوشش کی، محض اس بنیاد پر کہ غزوہ مریسی میں ایک چشمے پر پہلے پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا، انصاری نے انصاریوں کو بلایا اور مہاجر نے مہاجرین کو بلایا، دونوں ایک طرف سے جمع ہو گئے اور قریب تھا کہ باہم لڑائی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اطلاع ملی، تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، یہ کیسا بدبودار نعرہ ہے عصبیت کا۔ پھر آپ نے سمجھایا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن عبداللہ ابن ابی اس میں شریک تھا، اس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ انصار مدینہ سے کہا کہ تم نے انہیں پناہ دی، انہیں اپنا گھر دیا، انہیں سہارا دیا، انہیں کھانے کے لیے دیا، آج یہ تمہیں آنکھ دکھا رہے ہیں، لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں جو عزت والے ہیں وہ ان لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے جو ذلیل ہیں۔ اس کا اشارہ نعوذ باللہ مہاجرین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کمسن صحابی تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ کو لے کر حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ اور جب قبیلے خزرج کے لوگ، جن کا وہ سردار بنتے بنتے رہ گیا تھا، بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا تھا، ان کو اطلاع ملی تو اس کی سفارش میں آ گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ بچہ ہے، اس نے کوئی بات سنی ہوگی، سمجھی نہیں ہوگی۔ پھر اسی عبداللہ کے بیٹے، جن کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ میرے باپ کو قتل کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ مجھے حکم دیجئے، میں اپنے باپ کی گردن ماروں گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کو حکم دیں اور وہ میرے باپ کو قتل کرے، اور پھر میں جذبات سے مغلوب ہو کر کے اس کو قتل کر دوں اور میری عاقبت برباد ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے، اس منافق کی گردن مار دی جائے۔ لیکن حالات اس وقت وہ نہیں تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عمر، لوگ کہیں گے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کی گردنیں مارتا ہے۔ آپ نے قتل کی اجازت نہیں دی، کیونکہ حالات اس وقت اس کا تقاضا نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب اسی منافق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت باندھی اور پھر ان کی برات میں آیتیں نازل ہوئیں، تو وہی لوگ جو اس کی حمایت میں کھڑے تھے اس وقت، انہی لوگوں نے اس کی زندگی تنگ کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر اس وقت میں اس کے قتل کا فیصلہ کرتا تو بہت سی تلواریں اس کی حمایت میں میان سے باہر آ جاتی، اور آج یہ کس طرح رسوا اور خوار ہو رہا ہے۔
تو حالات کے مطابق فیصلہ کرنا سیکھا ہے جمعیت علماء کے قائدین نے۔ شیخ الہند نے یہی کیا، مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہی کیا، حضرت شیخ الاسلام نے یہی کیا، حضرت فدائے ملت نے یہی کیا، اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم یہی کر رہے ہیں۔ حالات کو پرکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، ان حالات سے کیسے نمٹا جائے گا، اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، پھر اس طریقے سے ان حالات سے نمٹتے ہیں اور نمٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بڑی بصیرت عطا فرمائی، ایسی بصیرت کہ لگتا ہے کہ جو واقعات ایک برس کے بعد یا برسوں کے بعد پیش آنے والے ہیں، حضرت نے اسی وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ 2014 جنوری کا مہینہ ہے، 11 تاریخ ہے، بمبئی کے آزاد میدان میں تحفظ جمہوریت کے عنوان سے ایک پروگرام کیا گیا، اور اس پروگرام کے لیے بڑی تیاریاں کی گئی، 3 مہینے سے تیاری کی گئی، کیونکہ موضوع بالکل خشک تھا، اس میں دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا، اور بظاہر نیا بھی تھا، اور اس موضوع پر پورے مہاراشٹر سے مسلمانوں کو جمع کرنا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن حضرت کے حکم سے یہ کیا گیا۔ حضرت کا حکم کیا تھا؟ حضرت نے کہا تھا، دیکھو ملک کے حالات بدل رہے ہیں اور تیزی سے بدل رہے ہیں، اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں اقتدار کی کرسیوں پر وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اس وقت ہیں، کچھ اور لوگ آئیں گے، اور جو لوگ آئیں گے ان کے دلوں میں نہ آئین کا احترام ہے، نہ جمہوریت کا احترام ہے، جنگ آزادی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب تک انہوں نے اس ملک میں صرف نفرت پھیلائی ہے، نفرت کے سہارے ہی وہ اب تک زندہ ہیں، اور نفرت ہی کی بنیاد پر وہ اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی مزید کریں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو جھنجھوڑا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ ملک ایک آئین کے تحت چلتا ہے، اور وہ آئین سیکولر بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ اس ملک کی پہچان آپسی پیار و محبت ہے۔ اگر اس ملک میں نفرت بڑھی، نفرت پھیلی، تو ملک کا بھی نقصان ہوگا، اکثریت کا بھی نقصان ہوگا، اور اقلیت کا تو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اس لیے آگے بڑھو اور پورے ملک میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے آگے بڑھو۔ ہم لوگوں نے جب یہ پروگرام شروع کیا نا، تو بہت سے ایسے لوگ جو ہر موقع پر اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو، جنہیں اسلام کی حفاظت کے لیے آگے آنا تھا، اب وہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ جب آزاد میدان میں یہ پروگرام ہوا تو اردو اخبارات جو بمبئی میں ہیں، ایک بڑا اخبار جو اس کا ہے، اس کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرا تو خیال یہ تھا کہ آج حضرت کانگریس کے حق میں بات کریں گے، لیکن جب حضرت کی گفتگو شروع ہوئی اور کانگریس کے بخیے ادھیڑنے شروع کیے حضرت نے، تو پھر میں بیٹھ گیا اور آخر تک میں بیٹھا رہا۔ حضرت کی وہ تقریر یادگار تقریر ہے، آپ کو سننی چاہیے۔ پھر جب اقتدار میں تبدیلی آئی،
جن کو جانا تھا چلے گئے اور جن کو آنا تھا مئی کے مہینے میں آ گئے۔ تو حضرت نے پھر ایک کانفرنس دیوبند میں بلائی، اور اس موقع پر کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں سے حضرت نے پوری قوت کے ساتھ یہ فرمایا کہ مدرسے والوں، خانقاہ والوں، اب اپنے اپنے گوشوں سے باہر نکلو، آگ لگنے جا رہی ہے ملک میں، نفرت کی وہ بنیادیں اب ان پر اونچی دیواریں کھڑی ہونے جا رہی ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ نفرت کے یہ قلعے تعمیر نہ ہونے پائیں اور یہ بلند دیواریں کھڑی نہ ہونے پائیں، تو پورے ملک میں پیار و محبت کا ماحول بنانے کے لیے نکلو، اپنے مدرسوں سے نکلو، اپنی خانقاہوں سے نکلو، اپنے گوشوں سے نکلو، دین کی جو خدمت جہاں بیٹھ کر تم کر رہے ہو وہاں سے نکلو۔ اس وقت اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور پھر قومی یکجہتی کے عنوان سے آپ جانتے ہیں پورے ملک میں پروگرام ہوا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی اس قومی یکجہتی کا فائدہ کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے ان سے کہا ہمیں کام کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے، نتیجہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ لیکن پھر ایسے لوگوں کو دعوت دینے سے منع نہیں کیا گیا، تمہارا کام دعوت دینا ہے، تمہارا کام حق کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے اور منوانا یہ اللہ کا کام ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ تحریک چلائی حضرت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو اکابر دیے، جو قائدین دیے، وہ بابصیرت۔ تو جب یہ بات حضرت کے سامنے آئی کہ حضرت ہمارے لوگوں میں بھی مایوسی پیدا ہو رہی ہے، تو حضرت نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا کہ بھائی میں تو اپنے اکابر کے نقش قدم سے ذرا بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس ملک میں مسائل کے حل کے لیے اور حالات کے حل کے لیے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے بڑوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ان کی کوششیں جس طریقے پر رہی ہیں، میں اس طریقے سے ذرا بھی ہٹنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا چاہے لوگ مجھے گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، مجھے اس کی ہرگز پرواہ نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی بمبئی میں سابو صدیق مسافر خانے کے مسجد کے حال میں جب اس وقت NRC کا مسئلہ چل رہا تھا اور ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے، کاغذ نہیں دکھائیں گے، کاغذ نہیں دکھائیں گے، پوری تحریک پورے ملک میں چل رہی تھی اور بہت سے لوگ اشتعال انگیز تقریریں کر کر کے اپنا نام کما رہے تھے۔ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ میں ایسے کسی اجتماع کی حمایت نہیں کروں گا جو ہندو اور مسلمانوں کا مخلوط اجتماع نہ ہو، کیونکہ تنہا مسلمان اگر کسی مسئلے کے حل کے لیے میدان میں آتا ہے، جبکہ وہ مسئلہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی ہو، بھائی جو مسئلہ تنہا مسلمانوں کا ہو اس میں تو تنہا مسلمان آئے گا، لیکن جس مسئلے سے تعلق ملک کے تمام لوگوں کا ہے اس مسئلے میں تنہا مسلمان اگر سامنے آئے گا تو یہ مسلمانوں کا مسئلہ بن کر رہ جائے گا اور اس کا کوئی نتیجہ اور اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ ملک کے تمام شہری
اکٹھا ہو کر کے بلا کسی مذہب کی تفریق کے جب آواز اٹھائیں گے تو وہ آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے گی اور اس کا اثر ہوگا۔ حضرت نے بڑی لمبی بات کی، پھر ہم لوگوں نے گزارش کی کہ حضرت پھر کیا کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سلسلے میں رمضان گزر جانے دو، شوال کے آخر میں ہم ایک اجتماع بلائیں گے پورے ملک سے، ہر صوبے کے صدر اور جنرل سیکریٹری کو۔ ان میں ان کو 2 کام دیے جائیں گے۔ پہلا کام یہ کہ وہ جمعیت علماء کے نظام کو مزید مضبوط اور مستحکم بنائیں، اور جمعیت علماء کے پیغام کو اور اس کے کام کو گھر گھر پہنچائیں۔ ایک کام تو ان کو یہ دیا جائے گا۔ دیکھیے حضرت کی فکر جمعیت علماء کے نظام کو پھیلانے کی کس قدر ہے۔ میں نے حضرت سے پہلے بھی جمعیت علماء کو دیکھا ہے، اور حضرت کے بعد کی جمعیت علماء کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے بھی حضرت سے پہلے کی جمعیت علماء کو دیکھا ہے، آپ پرانے لوگ، اور آج کی جمعیت علماء کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سے پہلے کی جو جمعیت علماء تھی پورے ملک میں اس کا نظام تھا، لیکن ہر شہر میں چند لوگ۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیجئے گا۔ ہر شہر میں چند لوگ، عام لوگ جمعیت علماء سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ جمعیت علماء کا نام تو جانتے تھے، سنتے تھے، لیکن عملی طور سے جمعیت علماء سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت نے جمعیت علماء سے عوام کو جوڑا، اور اس طرح جوڑا کہ آج پورے ملک میں کروڑوں کی تعداد میں جمعیت علماء کے ممبران موجود ہیں، اور یہی ممبران جمعیت علماء کی طاقت ہیں۔ اللہ کے ہاں تو قلت اور کثرت نہیں دیکھی جاتی، لیکن جو جمہوری نظام ہوتا ہے اس میں سر گنے جاتے ہیں۔ کسی جماعت اور تنظیم کی طاقت اور اس کی کمزوری کا فیصلہ اس کے ممبران کی تعداد کی کثرت اور قلت کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔ جس جماعت اور تنظیم کے ممبران کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ تنظیم مضبوط اور طاقتور سمجھی جاتی ہے، اور اس تنظیم کے قائد کی آواز میں طاقت ہوتی ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو تنہا نہیں بولتا، اس کے پیچھے ان کروڑوں ممبران کی آواز بھی ہوتی ہے جو اس تنظیم کے ممبر اور اس جماعت کے ممبر ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، تو جمعیت علماء گھر گھر پہنچی، گاؤں گاؤں پہنچی، شہر شہر پہنچی، اور اس کے ساتھ جمعیت علماء کا ایک دستور ہے۔ یہ دستور اسی وقت بنا ہے جب جمعیت علماء کا قیام ہوا تھا 1919 میں، لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو حضرت کے صدر بننے سے پہلے دستور سنتے تھے، یا دستور کی شکل دیکھی تھی، یا کوئی جانتے تھے کہ دستور میں یہ ہے، دستور میں یہ ہے، دستور میں یہ ہے۔ حضرت نے دستور کو زندہ کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ آج جمعیت علماء کا ہر ممبر، رکن اور عہدیدار کم زیادہ جمعیت علماء کے دستور کو جانتا ہے، ورنہ عام طور سے ہمارے پرانے لوگ ممبر، رکن، عہدیدار اس کا فرق نہیں جانتے تھے، اور آج بھی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے جب کہتے ہیں کہ یہ
مجلس منتظمہ کا ممبر ہے، جبکہ مجلس منتظمہ میں جو شامل ہوتا ہے اس کو ممبر نہیں، اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ جو 2 روپے کا ہوتا ہے اس کو ممبر کہا جاتا ہے، جو مجالس منتظمہ میں ہوتے ہیں ان کو رکن کہا جاتا ہے، اور جو منتخب ہو کر کے آتے ہیں وہ عہدے دار ہوتے ہیں۔ اتنا معمولی سا فرق بھی ہم لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن حضرت نے دستور کو زندہ کیا۔ بہرحال یہ حضرت کے کارنامے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں جمعیت علماء کو زندہ کرنے کے لیے حضرت کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے۔ جمعیت علماء کو زندہ کرنے کے لیے حضرت کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے۔ حضرت نے جس رخ پر جمعیت علماء کو چلا دیا ہے، انشاءاللہ آج سے 50 سال تک جمعیت علماء اسی رخ پر چلتی رہے گی۔ تو حضرت نے فرمایا 2 کام ہیں کرنے کے، ایک یہ کہ جمعیت علماء کے جو ارکان ہیں، یعنی مجالس منتظمہ کے جو رکن ہیں، ان سے کہا جائے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر جمعیت علماء کو متحرک کرنے، کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے، اور آپس میں مربوط رہنے کی کوشش کرے۔ اور فرمایا دیکھو جمعیت علماء کے نظام میں یہ ہے، ہمارے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ مثلا جمعیت چاہے مقامی جمعیت ہو، ضلعی جمعیت ہو، شہری جمعیت ہو یا صوبائی جمعیت ہو، سال میں 1 مرتبہ اپنی مجلس منتظمہ کو بلانا ضروری ہے۔ 13 فروری سے یہ نیا ٹرم شروع ہوا ہے۔ 13 فروری کو حضرت نے چارج لیا ہے، اور جس تاریخ کو مرکزی جمعیت کا صدر چارج لیتا ہے وہاں سے ٹرم کی شروعات ہوتی ہے۔ 13 فروری کو چارج لیا ہے، وہاں سے یہ ٹرم شروع ہوا ہے۔ فروری گزری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، ہماری جتنی مقامی جمعیتیں ہیں، ضلعی جمعیتیں ہیں اور شہری جمعیتیں ہیں، اتنے مہینوں میں کسی نے اپنی مجلس منتظمہ بلائی؟ آپ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں یہاں، بتائیے، سال ختم ہو جائے گا، مجلس منتظمہ بلانا ضروری ہے۔ اچھا، جب وہ مجلس منتظمہ بلائی جائے گی تو شہری جمعیت کے جو ذمہ داران یا ضلعی جمعیت کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو سال میں 1 مرتبہ تمام مقامی جمعیتوں کی مجلس منتظمہ میں شرکت ضروری ہے۔ وہاں کے حالات جاننا ضروری ہے، وہاں کے مسائل سمجھنا ضروری ہے، اور ہر 3 مہینے میں ماتحت جمعیت کو، اوپر کی جمعیت کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنی ہے۔ کیا یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ مقامی جمعیتیں سہ ماہی رپورٹ ضلعی جمعیت کو، اور ضلعی جمعیتیں سہ ماہی رپورٹ صوبے کی جمعیت کو پیش کر رہی ہیں۔ خاموشی ہے، بالکل کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نظام ہے، اس نظام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نظام زندہ ہوگا تو جمعیت علماء کے نظام میں مضبوطی آئے گی، اس میں استحکام آئے گا۔ جمعیت علماء کے دستور میں کسی شخص کو کسی عہدے کے لیے نااہل قرار دینے کی 2 شکلیں لکھی ہوئی ہیں۔
ایک شکل یہ ہے کہ جس کے ذمے جمعیت علماء کا کوئی بقایا ہو، کوئی مطالبہ ہو، اور اس مطالبے کو ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو، تو وہ جمعیت علماء کے کسی عہدے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ایک بات سمجھ لیجئے، الزام لگانا اور ہے، جب مطالبہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز کسی کے ذمے ثابت ہو جائے، اور ثابت ہو جانے کے بعد اس کا مطالبہ ہو اور وہ نہ ادا کرے، تب وہ نااہل قرار پاتا ہے۔ میں نے آپ کے اوپر یوں ہی الزام لگا دیا اور کہہ دیا کہ ان کے اوپر یہ الزام ہے، اس لیے یہ جمعیت علماء کے کسی عہدے کے لیے نااہل ہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ کسی ماتحت جمعیت میں اگر لاپرواہی ہو رہی ہے، عہدے کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، تو دستور کے صفحہ 16 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کی جمعیت اسے آئندہ انتخاب کے لیے نااہل قرار دے سکتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں دستور ہے نہیں، ہے تو اس پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ پہلا کام تو ارکان کو جمع کر کے ان سے یہ کہنا ہے کہ جمعیت علماء کے نظام کو پھیلاؤ، گھر گھر جاؤ، اس کا پیغام عام کرو۔ اور دوسری ایک بات اور بتانی ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ جمعیت علماء کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ خاص طور سے میرے دوستو، آج کے حالات میں اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور تربیتی اجلاس خاص طور سے اسی لیے کیا جا رہا ہے۔ ایک سے ایک مسئلے روز کھڑے ہو رہے، آج سے نہیں 2014 سے ہر دن کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے، مذہب کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مذہبی شخصیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ہمارے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں، قانون اپنے ہاتھ میں لیں، تاکہ پولیس کو اپنا کھیل کھیلنے کا پورا موقع ملے۔ اس کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی۔ ان حالات میں جمعیت علماء کے ارکان کو کیا کرنا چاہیے؟ جمعیت علماء کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، اسے اللہ نے جو مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی ہے وہ کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔ آج آپ اس کی مقبولیت اور محبوبیت یہ دیکھ لیجئے، کوئی بھی ملی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی مذہبی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو لوگوں کی نظر سب سے پہلے جمعیت علماء کی طرف اٹھتی ہے۔ جمعیت علماء کیا کر رہی ہے؟ حضرت مولانا ارشد مدنی کیا کر رہے ہیں؟ صوبائی جمعیتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، اور میرے دوستو، ان کے دل میں اس بات کا پیدا ہونا، اور ظاہر سی بات ہے مسائل اتنے ہیں کہ ان تمام مسائل کا جمعیت علماء بالکل حل پیش کر دے، یہ اس کے طاقت سے باہر ہے۔ پھر لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، ناراضگی بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کا جمعیت کی طرف متوجہ ہونا، ان کا یہ شکایت کرنا، گویا یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے مسئلے کا حل جمعیت علماء ہی کر سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اور یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ نے، اور اس کا اعلان فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ ہے ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس۔
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے دوسرے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے کام آئیں۔ ہمارے مفتی حفیظ اللہ صاحب نے حدیث پڑھی تھی، خیر الناس من ينفع الناس۔ جمعیت علماء وہی ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ کہتے ہیں یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ اپنی ضرورتوں ان کے پاس لے کر آتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اولئک الآمنون من النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ تو یہ جمعیت علماء کی مقبولیت، محبوبیت کی نشانی ہے کہ لوگ آج آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھیے، ہمارے ملک میں طرح طرح کے لوگ، اور ہر شخص اپنی جگہ پر اپنی ڈفلی بجا رہا، اور قدر مشترک اللہ ماشاءاللہ، قدر مشترک یہ ہے کہ ہر آدمی سیاسی گلیاروں میں اپنی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ کس طرح اس کا مقصد حاصل ہوگا، اس سے ملت کو نقصان کیا پہنچے گا، مسلمانوں کو نقصان کیا پہنچے گا، اس کی پرواہ اس کو نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں، مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے مذہب میں مداخلت ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، قرآن کریم پر پابندی لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کی بے حرمتی جگہ جگہ کی جا رہی ہے، مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اذانوں پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، لو جہاد کا قانون لا کر کے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلڈوزر لا کر کے ہماری جائیدادوں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ مسلمان بالکل جذبات سے مجروح، اور خاص طور سے نوجوان طبقہ تو ایک دم مشتعل ہے، وہ بارود پر بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے۔ ملت کے ان مجروح جذبات سے کھیلنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے لوگ ان جذبات سے کھیل رہے ہیں، انہوں نے اب تک ملت کے کتنے مسئلے حل کیے؟ بتاؤ کوئی ایک مسئلہ، بتاؤ کوئی ایک مسئلہ کہ ملت کا یہ مسئلہ انہوں نے حل کر دیا۔ جمعیت علماء نے کبھی آپ کے جذبات کو للکارا؟ یہی شکایت ہے نا، ہمیں اپنے نوجوانوں کے پاس جا کر مجھے اور آپ کو یہی بتانا ہے کہ میرے بیٹوں، ہمیں یہ بتاؤ کہ جمعیت علماء نے کبھی تمہارے جذبات کا استحصال کیا ہے؟ تمہیں قربانی کا بکرا بنا کر کے اقتدار کی کرسیوں تک پہنچی ہے؟ ارے اللہ کے بندو، تو جمعیت علماء نے تو آزادی کے بعد اقتدار کے گلیاروں سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا۔ انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور پھر انہیں بتانے کی ضرورت ہے، دیکھو جمعیت علماء نے کیا کیا ہے اور کس طریقے سے کیا ہے۔ ہمارے دو بنیادی ادارے ہندوستان میں جو عصری تعلیم کے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی، یہ ہم نے بنائی ہے، ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے۔ جامعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار جو پامال ہوا، جو ختم ہوا، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا جنہوں نے اس یونیورسٹی میں پروان پایا اور پروان چڑھے۔
انہی کی وجہ سے اس کا اقلیتی کردار ختم ہو۔ آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اقلیتی کردار بحال ہوا ہے، وہ کس نے کیا؟ کس کی کوششوں سے ہوا؟ وہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی کوششوں سے ہوا۔ حالات اور موقع دیکھ کر جب بات کی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت نے دیکھا کہ اس وقت منموہن سنگھ وزیر اعظم ہیں اور ان کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی تعلیم اردو میڈیم سے ہوئی تھی۔ وہ ہندی بھی بولتے تھے تو اردو میں لکھ کر ہندی بولتے تھے، اردو میڈیم سے ان کی تعلیم ہوئی تھی۔ وہ آزادی کو دیکھے ہوئے تھے۔ حضرت ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں نے بنائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا پھر اس کے اقلیتی کردار کے بحال ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ منموہن سنگھ نے کہا کہ آپ کل آئیے میں بتاؤں گا آپ کو۔ انہوں نے معلومات لی تو ان کو یہ بتایا گیا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو اقلیتی ادارہ حکومت سے امداد لیتا ہو اس کا اقلیتی کردار بحال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے حضرت کو بلا کر حضرت کے سامنے رکھی بات۔ حضرت نے پہلے سے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ دلی کے ایک کالج کا یہی مسئلہ آیا تھا اور یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا تھا اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سرکاری امداد لینے سے کسی ادارے کا اقلیتی کردار مجروح نہیں ہوتا۔ حضرت نے لے جا کے رکھ دیا۔ پھر کیا تھا، بات واضح ہو گئی اور فیصلہ ہو گیا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اقلیتی کردار بحال کیا جائے۔ خاموشی کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ شور مچانے والوں نے کیا۔ اسی طرح بابری مسجد کا مسئلہ آج سے نہیں، جس دن بابری مسجد کے اندر مورت رکھی گئی جمعیت علماء اسی وقت سے میدان میں تھی، خاموشی کے ساتھ کیس لڑ رہی تھی۔ لیکن پھر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنائی اور اس مسئلے کو روڈ اور سڑک پر لے آئے۔ اسی وقت حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اب بابری مسجد کا مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور دنیا نے دیکھا۔ اسی طرح بہت سے مسئلے ہیں۔ جمعیت علماء کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے، جمعیت علماء اپنے کارکنوں سے یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھو، اس کے عواقب اور اس کے نتائج کو سمجھو، اس کو سمجھ کر پھر اس مسئلے کو ہاتھ لگاؤ اور آگے بڑھو، اور اس طرح اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو کہ ہندو مسلم مسئلہ نہ بننے پائے۔ جس دن تمہارا کوئی مسئلہ ہندو مسلم مسئلہ بن گیا اسی دن تم ناکام ہو جاؤ گے۔ ابھی یہاں ایک تجویز پڑھی گئی جو ہماری قریش برادری کے کاروبار سے متعلق ہے۔ انہیں جس طرح پریشان کیا جاتا ہے، جمعیت علماء کے پاس یہ حضرات آئے اور جمعیت علماء نے ان کی رہنمائی کی، تو میں پہلے دن سے یہ حضرات مجھ سے رابطے میں ہیں اور میں ان سے بات کرتا رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو، قریش برادری کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان کا مسئلہ دوسرے مسلمان کا مسئلہ ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے مفتی صاحب نے حدیث پڑھی تھی نا کہ مومن وہی ہو سکتا ہے جو
اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیثیں منتخب کیں اور کہا ان 4 حدیثوں پر جو عمل کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا. ان میں سے ایک حدیث لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لنفسہ ما یرضاہ لأخیہ. کوئی مومن اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان کا مسئلہ ہے تو ان کو آگے رکھو، ان کو آگے رکھو، پیچھے رہو، پوری مدد کرو. لیکن یہ نہ ہونے پائے کہ یہ تحریک جمعیت علماء دھلیا چلا رہی. ان کو آگے رکھو، ان کا مسئلہ ہے، وہ آگے رہیں اور تم پیچھے سے کام کرو. یہ حکمت عملی اختیار کرو. آج جمعیت علماء اسی طرح ہر کام کر رہی ہے. لو جہاد کا مسئلہ ہو، کورٹ میں ہے جمعیت علماء. اور ابھی ہمارے مفتی صاحب نے تذکرہ کیا وہ بیہودہ فلم کے تعلق سے. جب یہ فلم آئی، اس کا ٹریلر آیا، حضرت کا فجر کے وقت مجھ کو فون آیا اور مجھ سے فرمایا کہ میں دہلی ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں، تم مہاراشٹر ہائی کورٹ میں، بمبئی ہائی کورٹ میں جاؤ، اور میں دوسرے صوبوں کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے صوبے میں ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں. وہاں کیس فائل ہوا. مہاراشٹر جمعیت علماء نے بمبئی ہائی کورٹ میں اسی دن کیس فائل کیا. گجرات ہائی کورٹ میں گجرات جمعیت علماء نے کیس فائل کیا. پھر یہ بات ہوئی کہ پہلے دہلی ہائی کورٹ میں بحث ہو جانے دو، کیونکہ اگر بمبئی ہائی کورٹ میں بحث ہوئی اور کسی وجہ سے ہائی کورٹ نے رد کر دیا تو آگے تمام کیس متاثر ہوں گے، ہر جگہ سے رد ہو جائے گا. اور بمبئی میں مشہور وکیل کپل سبل صاحب کو ان کی خدمات حاصل کی گئیں اور اس کا جو نتیجہ آیا آپ کے سامنے ہے. سڑکوں پر جمعیت علماء نے آنے کے لیے نہیں کہا. یہی کام اگر جمعیت علماء کہتی کہ ہر صوبے کا ہر ضلع اور ہر ضلع کی ہر یونٹ کلکٹر کے ہاں پہنچ کر میمورنڈم دے، ہندو مسلم مسئلہ پیدا ہوتا اور نفرت کی بنیاد پر جو وہ بنائی گئی تھی فلم، اس کی تشہیر بغیر کسی پیسے کے ہو جاتی اور اس کا کاروبار تو چل نکلتا. تو حضرت نے فرمایا یہ 2 باتیں لوگوں کو سمجھاؤ. پہلی بات، جمعیت علماء کو مضبوط کرو. جمعیت علماء مضبوط کیسے ہوگی؟ اس کا جو دستور اساسی ہے اس کو زندہ کرنے سے جمعیت علماء مضبوط ہوگی. آج کے اس اجلاس میں ایجنڈے میں ایک چیز وہ بھی رکھی گئی تھی، جمعیت علماء ہند کا نظام ترکیبی، کہ کیسے جمعیتیں بنتی ہیں، مقامی جمعیت، پھر ضلعی جمعیت، شہری جمعیت، علاقہ جمعیت اور صوبہ جمعیت، اور پھر مرکزی جمعیت. یہ کیسے بنتی ہے، اس کا نظام کیسے ہوتا ہے، ان کے کام کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں میرے دوستو. تو یہ 2 کام آج کے اس اجلاس کا حاصل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. ہم جمعیت علماء کے ورکرز ہیں. جمعیت علماء کے ورکرز کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو ایک حدیث وہ انما الاعمال بالنیات والی ہے، اخلاص کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے.
کہ ہم جمعیت علماء سے اس لیے جڑ رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے جو کچھ خدمت انجام دی جائے گی اس کا صلہ ہم اپنے اللہ سے چاہیں. اس دنیا میں ہم اس کا کوئی جیسے شیخ الاسلام نے بالکل جھٹک دیا تھا کہ ہم نے آزادی کی لڑائی کسی عہدے کے لالچ میں نہیں کی تھی، ہمیں تو اس کا صلہ اپنے اللہ سے چاہیے. تو جمعیت علماء کے تمام ورکرز کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، اخلاص. اور اخلاص ہی میں وہ طاقت ہوتی ہے جو انسان کو مضبوط بناتی ہے اور طاقتور بناتی ہے. وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک بزرگ نے سنا کہ ایک درخت کی پوجا لوگ کر رہے ہیں، شیطان نے پوجا کرنے پر لگا دیا، ان کو غصہ آیا اور کلہاڑا لے کر چلے اور شیطان راستے میں کھڑا ہو گیا. تو اس نے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کے بندے تم اپنے گھر میں اطمینان سے اللہ اللہ کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ان لوگوں کو کرنے دو. انہوں نے کہا نہیں میں اس درخت کو کاٹوں گا. شیطان نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا. لڑائی ہو گئی، انہوں نے شیطان کو پچھاڑ دیا، دوسری مرتبہ لڑے پھر پچھاڑ دیا، تیسری مرتبہ لڑے پھر پچھاڑ دیا. تو شیطان نے کہا اللہ کے بندے میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، تمہارے تکیے کے نیچے روزانہ اتنا مل جایا کرے گا جو تمہارے بھی کام آئے گا اور اللہ کے بندوں کے کام آئے گا. کہاں اس جھگڑے میں پڑتے ہو. ان کی سمجھ میں بات آ گئی، چلے گئے. وہ مال تو تکیے کے نیچے 2 دن 3 دن ملا، اس کے بعد ملنا غائب. پھر غصہ آیا، کلہاڑا لیے درخت کاٹنے چلے. شیطان آیا، اس نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا. کہا کیسے نہیں کاٹنے دے گا. لڑائی ہوئی اور شیطان نے پچھاڑ دیا، شیطان جیت گیا. انہوں نے کہا کہ آج تو تو جیت گیا اور اس دن میں جیت گیا تھا. کہا اس دن تو مخلص تھا، تیرے اخلاص کی طاقت تھی، اور آج تجھے روپیوں کا لالچ تھا. تو پہلا کام جمعیت علماء کے تمام ورکر. اصل میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے بہت سے بھائی بھی شامل ہو جاتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں جمعیت علماء کے ساتھ شامل ہو کر کے کانگریس میں راستہ مل جائے گا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں فلاں سیاسی پارٹی میں راستہ مل جائے گا، فلاں جگہ پہچان ہو جائے گی. میرے دوستو ایسا کچھ نہیں، اللہ کے لیے. دوسری چیز، جمعیت علماء کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان سے آپ کو پورا اتفاق ہونا چاہیے. اور اس کے بعد استقامت، ثابت قدمی. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن جمعیت علماء نے مجھے کام کرنے کا جو راستہ دیا ہے اور جو طریقہ بتایا ہے میں اسی طریقے کے مطابق کام کروں گا. کوئی مجھے گالی دیتا رہے، تانا دیتا رہے، برا بھلا کہے، برا بھلا کہتا رہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آخر ہمارے بزرگوں نے گالیاں نہیں سنی ہیں، تانے نہیں سنے ہیں، کیسی الزام تراشیاں ان کے اوپر ہوئی ہیں. شیخ الاسلام اور ان کے اس وقت کے جو رفقا تھے سب کو کس طرح کی گالیوں سے نوازا گیا، ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. اس لیے میرے دوستو یہ 2 کام ہیں اور یہ 2 پیغام ہے آج کی اس تربیتی مجلس کا. سب سے پہلے جمعیت علماء کے نظام کو مستحکم کیا جائے اور اس کی ابتدا آپ یوں کریں کہ ضلع کے جو ذمہ دار ہیں وہ مقامی جمعیتوں کو پابند بنائیں کہ وہ اپنی مجلس منتظمہ بلائیں، ان کی تاریخ طے کر کے ضلع کے ذمہ داروں کو اطلاع دیں اور ضلع کے ذمہ دار پھر مقامی جمعیتوں کی مجلس منتظمہ کے اجلاس میں شرکت کریں، وہاں کے حالات جانیں اور وہاں کے مسائل سنیں. اسی طرح صوبائی جمعیت کی طرف سے آپ کو یہ خط آئے گا کہ ہر ضلع جمعیت اپنی مجلس منتظمہ بلائے
اس کی تاریخ سے صوبائی جمعیت کو مطلع کرے، اور پھر صوبائی جمعیت سے کوئی نہ کوئی ذمہ دار ضلع کی مجلس منتظمہ میں شرکت کرے گا۔ نیچے سے اوپر تک اس نظام کو زندہ کیجیے، اپنے اپنے ضلعوں کا جائزہ لیجیے، جہاں ابھی جمعیت کا نظام قائم نہیں ہو سکا ہے وہاں قائم کیجیے، نظام کو بڑھائیے، کام کو اس طرح شروع کیجیے جیسے آپ کا ضلع ہے، اس ضلع میں آپ کے کتنی تحصیلیں ہیں، ہر تحصیل میں پہلے جمعیت قائم ہونی چاہیے، پھر اس تحصیل میں اس تعلقے میں جو خاص مسلم آبادیاں ہیں، ان آبادیوں میں اگر جمعیت علماء کا نظام قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ضلع جمعیت کو چاہیے کہ ایسے تمام تعلقوں کی فہرست بنائے جہاں نظام قائم نہیں ہے، اور جہاں نظام قائم ہے وہاں کون کون سی جگہ ابھی قائم نہیں ہو سکا ہے، پوری تفصیل بنا کر وہاں نظام قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ نچلی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک، مثلا صوبائی جمعیت کا کام یہ ہوگا کہ اس وقت پورے مہاراشٹر کے کن اضلاع میں صوبائی نظام قائم نہیں ہے، جہاں قائم ہے وہاں کا نظام کتنا متحرک ہے، کتنا فعال ہے، اس کا جائزہ لینا، وہاں کا دورہ کرنا اور وہاں کے مسائل کو سمجھنا، یہ صوبائی جمعیت کی ذمہ داری ہوگی۔ اس طرح ہم لوگ ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ جمعیت علماء کا نظام مضبوط ہوگا اور مستحکم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، جو اعلامیہ اس سے پہلے جمعیت علماء بمبئی میں جو جمعیت علماء کے پہلے اجلاس میں دیا گیا تھا، وہ اس کی کاپیاں آپ حضرات کے پاس ہیں، اسے میں پڑھ کر ایک مرتبہ سناتا ہوں خلاصے کے طور پر۔ دیکھیے 5 منٹ میں نے اب تک آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے، 1 گھنٹے کا مجھے مکلف بنایا گیا تھا اور 2:05 ہو گئے، بس 2-3 منٹ اور اس کی اجازت دیجیے مجھ کو۔ نمبر 1، جمعیت علماء مہاراشٹر کے تمام ممبران اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اب یہاں ممبران سے مراد وہ 2 روپے والے ممبر ہیں، مجلس منتظمہ کے ارکان نہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے تمام ممبران اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جمعیت علماء ایک مذہبی تنظیم ہے، اس بنا پر اپنے تمام معاملات میں خواہ انفرادی سطح کے ہوں یا اجتماعی نوعیت کے، ان کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہو یا حکومتی اداروں سے، جمعیت علماء کے تمام ممبران کو عالمانہ اور مومنانہ وقار اور تہذیبی شائستگی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ملک کے موجودہ فرقہ وارانہ ماحول میں جس کی نظیر ماضی میں مشکل سے ملے گی، جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ کے تمام ممبران، بلکہ یہاں ممبران کے بجائے ارکان ہونا چاہیے تھا، ممبران کو صبر و تحمل اور بردباری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ نمبر 3، جمعیت علماء اپنے تمام کارکنان کو ہدایت کرتی ہے کہ سارے لوگ اصلاح معاشرہ کی فکر کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیں اور اصلاح معاشرہ کے دائرے کو صرف مسلمانوں تک محدود نہ سمجھیں۔ شراب نوشی، منشیات کی عادت بد، جنسی آوارگی جیسی بیماریاں پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، ان کے تدارک کے لیے حساس اور فکر مند برادران وطن کو ساتھ لے کر تحریک چلائیں۔ نمبر 4، جمعیت علماء اپنے تمام ممبران کو یہ تلقین کرتی ہے کہ ان کے وہ امور و مسائل جن میں حکومت کی طرف سے مداخلت کی جا رہی ہو ان میں عدالت کا سہارا لیں، اور جہاں احتجاج کی ضرورت محسوس ہوتی ہو شائستگی کے ساتھ اپنا احتجاج درج کرائیں، لیکن کسی بھی صورت میں ہندو مسلم منافرت کا عنوان اس کو بننے نہ دیں۔ نمبر 5، جمعیت علماء اپنی مجلس منتظمہ کے تمام ارکان کو یہ تاکید کرتی ہے کہ ملک میں نفرت کی فضا کو
پیار و محبت کے ماحول سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں، رد عمل کا شکار نہ ہوں۔ پریشان کن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو اپنا اسوہ بنائیں اور حکیمانہ فہم و فراست سے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، جمعیت علماء اپنی مجلس منتظمہ کے تمام ارکان کو یہ تاکید کرتی ہے کہ کسی ایسے جلوس یا ریلی میں شرکت نہ کریں جہاں اشتعال انگیز تقریریں کی جا رہی ہوں یا جذباتی قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔